اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب لا یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجوکم عند ربکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 7ویں اور 8ویں رکوع کی آیات ہیں۔ یہ تیسرا سلسلہ تقریر ہے جو اس صورت میں بیان ہو رہا ہے۔ کفر سب کے سب ایک ہی ملت ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ الکفر ملت واحدہ، دین اسلام سے ہٹ کر جو بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب اہل کفر ہیں، اور وہ سب ایک ہی ملت ہیں، خواہ وہ کسی نام سے ہوں، عیسائیت کے نام سے ہوں، یہودیت کے نام سے ہوں، یا مشرکین ہوں، یا ہندوازم ہو، کوئی بھی ہو۔ اور ان سب کی سازش یہ ہے کہ اسلام کو نیچا دکھائیں، اس کو ناکام کریں، اس کو پنپنے نہ دیں۔ تو یہ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے ساتھ تعلق کے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے اس کی اتباع کی، یعنی جنہوں نے ابراہیم کے راستے کو اختیار کیا، وہ ابراہیم کے ساتھ نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ یہودی عیسائی کتنے ہی دعوے کرتے رہے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ بھئی اولاد ہونے سے کیا ہے؟ جب تم اس کے مشن اور اس کے راستے کو اختیار نہیں کرتے تو اولاد ہونا تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انبیاء کی اولاد کس طرح سے کافر ہوئی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ حضرت نوح کا بیٹا، حضرت لوط کی بیوی، اس کا بیٹا، کس طرح سے یہ نسبت کوئی کام نہیں آتی۔ اصل چیز تو مشن ہے، اس راستہ ہے جو ابراہیم کا راستہ ہے، جو اس کو اختیار کرے گا وہی اس کے ساتھ نسبت کا زیادہ حقدار ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ نسبت کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، وہذا النبی، اور اسی طرح سے اب یہ نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، والذین آمنوا، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں یہ ابراہیم کے ساتھ نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تو اہل ایمان کا ولی ہے، ان کا حامی اور مددگار ہے۔ کسی بھی قوم سے ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر ایمان لانے والا ہے، اللہ اسی کا حامی اور مددگار ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو یہ چاہتا ہے لو یضلونکم، کہ تمہیں بھٹکا کے رکھ دیں، تمہیں بے راہ کر دیں، تمہیں گمراہ کر دیں۔ یہ کوشش ہے، یہ جد و جہد ہے ان لوگوں کی جو اسلام سے دور ہیں، جو اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کو کسی طرح سے نیچا دکھائیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات، یہ جو حصہ تقریر کا چل رہا ہے، یہ غزوہ احد سے کچھ پہلے نازل ہوا۔ تو مخالفین بہت غیظ و غضب میں تھے، کیونکہ ابھی بدر میں ان کو شکست ہوئی تھی، اور ان کے بڑے بڑے سردار مکہ کے اس میں جہنم واصل ہو گئے تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ بڑی قیادت ان کی ماری گئی تھی، بڑے غصے میں تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم بدلہ لیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو یہ چاہتا ہے لو یضلونکم، کہ تمہیں بھٹکا دیں، تمہیں راستے سے ہٹکا دیں۔ اور ابھی حافظ صاحب وہ تلاوت کر رہے تھے، اسی موضوع سے متعلق تھی آیات یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو، یعنی یہ جو روشنی ہے دین اسلام کی جو کہ نازل ہو رہا ہے، اس کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اس کو اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ تو واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، ہاں یہ کتنے ہی ناپسند ہو ان کو، مخالفوں کو، یہ اللہ کی روشنی کتنی ہی ان کو ناپسند ہو، اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور اللہ نے اپنے اس نور کو مکمل کیا، کس طرح سے دیکھیں کتنے تھوڑے عرصے میں، 23 برس کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس روشنی کو مکمل کیا، اور پورے عرب پر جو ہے یہ روشنی پھیل گئی، اور کفر کا جو اندھیرا تھا وہ چھٹ گیا جو ہے یہ۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھٹکا دیں، وما یضلون، اور یہ ہرگز نہیں بھٹکا سکتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو، یعنی جو بھی اللہ کی اس روشنی کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ گمراہی میں دور نکلتا چلا جائے گا، خود ہی بھٹکے گا اللہ کی روشنی سے جب محروم ہوگا۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنے آپ کو دوزخ کا نہ صرف مستحق بلکہ دوزخ کے نچلے طبقے کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عذاب ان کو ہوگا۔ یا اہل الکتاب، اب پھر ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم بڑے دعوے کرتے ہو، تم اپنی کتابوں کو پڑھو تو صحیح، تمہاری کتابوں میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہاں انہی آیات میں، یہ سورہ صف کی جو آیات پڑھ رہے تھے حافظ صاحب، انہی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ خبر دی تھی، اور یہ فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی، من بعد اسمہ احمد، اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اور جب آپ واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لے آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی اس طرح سے ہٹ دھرمی پر قائم تھے، ضد پر قائم تھے، پہچان بھی چکے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو، خود دیکھ رہے ہو اس بات پر۔ یعنی یہ لوگ اس کلام کو چھپ چھپ کر سنتے تھے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کلام حق ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور وہ بڑا مشہور ہے ایک واقعہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اس کو لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دو، اس کو ایسا ہی کیا گیا، لٹکا دیا گیا لکھ کر خانہ کعبہ میں کہ انا آتینا، 3 سطریں اس کی، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تو عرب کا ایک بڑا مشہور عربی دان تھا، شاعر بھی تھا، اس نے جب اس عبارت کو پڑھا تو نیچے ایک 4تھی سطر اس نے لکھ دی، خود بڑا ماہر تھا عربی کا، اور 4تھی سطر یہ تھی کہ ھذا لیس بکلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اس طرح سے وہ مانتے تھے کہ یہ کلام انسان کا ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اور چھپ چھپ کر سنتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس کو جانتے بھی تھے کہ یہ۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ام المومنین حضرت صفیہ کا، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں تھی گھر میں تو میرے چچا جو کہ یہودی عالم تھے میرے والد کے پاس ہے، جو وہ بھی بڑے عالم تھے، کہ یہ سنا ہے، یہ چرچا ہے، کیا خیال ہے، چلیں اس کے پاس سنیں۔ گئے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، واپس آئے، اور پھر چھوٹے بھائی نے جب بڑے بھائی سے پوچھا کیا خیال ہے تو کہنے لگے، بڑے بھائی نے کہا بالکل برحق رسول ہے، وہی ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ تو پھر چھوٹے بھائی نے پوچھا پھر کیا خیال ہے، یعنی ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ تو جواب یہ دیا بڑے بھائی نے
کہ جب تک دم میں دم ہے مخالفت کروں گا، نہیں مانوں گا۔ یعنی اس طرح سے یہ لوگ ہٹ درمی ضد پر قائم تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ کلام برحق ہے، یہ نبی برحق ہے، اس کے ماننے والے وہ برحق ہیں، یعنی ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آ گیا ہے، تم خود دیکھ رہے ہو اور پھر بھی تم ضد پر قائم ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق پر باطل کا لباس کیوں چڑھاتے ہو؟ یعنی حق کو چھپانے کے لیے باطل کا اس کے اوپر لباس چڑھاتے ہو، کیسی تمہاری یہ حرکت ہے؟ جبکہ تمہیں تو چاہیے حق کو قبول کرو، اس کے ماننے والے بنو، تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ کہ وقت تکتمون الحق وانتم تعلمون، تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہو، یہ تمہاری کیا حرکت ہے؟ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تمہیں خوف نہیں ہے؟ یہ اللہ کا دین کسی کی میراث نہیں ہے، وہ جس کو چاہے پیشوائی عطا کر دے۔ تمہیں ایک موقع دیا اس نے، کتنے سال تک، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہاں سے یہ بنی اسرائیل کا جو ہے آغاز ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 2500 سال سے زیادہ عرصہ یہ قوم دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر رہی۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی ہے امامت اور پیشوائی، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابراہیم علیہ السلام ہی کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس طرف اس کو منتقل کر دیا، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو محترم بھائیوں، ہدایت وہی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، اور وہ اس کا اختیار ہے جس کو چاہے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کرنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔